बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सिंध हुकूमत की पक्की प्लानिंग, डकैत गैंग के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया जाएगा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की पुलिस के साथ रेंजर्स और फौज भी शरीक होंगे। काबीना ने फंड्स मंजूर करके असलहा खरीदने की इजाज़त दे दी है। ऑपरेशन मुकम्मल मनसूबाबंदी से होगा, IG निगरानी करेंगे। IMF से मुआहिदा कब होगा? वज़ीर ख़जाना का तारीख देने से गुरेज। IMF मुतमईन नहीं, सहाफ़ी का सवाल उन्हीं से जाकर पूछें। इसहाक डार का गुस्से में जवाब। उधर डॉलर के कंट्रोल में नहीं आ रहा। डॉलर आज 3 रुपये 88 पैसे महंगा होकर 283 रुपये 50 पैसे का हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। इसहाक डार का IMF से मुआहिदा कब होगा? इसहाक डार का तारीख देने से गुरेज। IMF मुतमईन नहीं, सहाफ़ी का सवाल उन्हीं से जाकर पूछ ले। इसहाक डार का गुस्से में जवाब। उधर डॉलर डार के कंट्रोल से बाहर हो गया है। IMF फंड के लिए पाकिस्तान को ही फैसले करना होंगे। अमेरिका की मदद से पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर आ सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को मुआशी मुश्किलात में ज़बरदस्त मसाइल का सामना है, अमेरिका का ये कहना है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। IMF फंडिंग खोलने के लिए पाकिस्तान को ही फैसले करना होंगे। अमेरिका की मदद से पाकिस्तान पायदारी तरक्की की राह पर आ सकता है। पाकिस्तानी अवाम को मुआशी मुश्किलात में ज़बरदस्त मसाइल का सामना है। यहाँ पर आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब के इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पर अदम एतमाद का इजहार किया। हमारे 2 ही बुनियादी मुतालबात हैं, साफ और शफाफ इंतखाबात और वोट की कदर। शाह महमूद का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है। हमने कब कहा कि 5 नहीते के आइन और कानून के पाबंद हैं? सेक्रेटरी दाखिला भी इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मिले। सेक्रेटरी दाखिला ने सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवाती है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। हमने कब कहा कि सिक्योरिटी नहीं देंगे? आइन और कानून के पाबंद हैं। सेक्रेटरी दाखिला भी इलेक्शन हुक्काम से मिले। सेक्रेटरी दाखिला ने सिक्योरिटी फराहम करने की भी यकीन दहानी करवाती है। रुख करते हैं ओकाड़ा का, जहां पर RPO साहिवाल महबूब रशीद का ओकाड़ा में विजिट। RPO महबूब रशीद ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान के हमरा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का बाकायदा इफ्तिताह किया। तमाम साइलिन को एक ही मरकज़ पर तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। DPO ऑफिस में मौजूद सेंटर में एक छत तले तमाम साइलिन की दादरसी का हुक्म दिया गया, जबकि पुलिस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और कमज़ोर और महकूम तबके के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म और कोशां है। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। 2 फरवरी 2023 से 7 साला नूर फातिमा घर के बाहर खेल रही थी। खेलते हुए अचानक बच्ची लापता हो गई थी। 7 साला बच्ची के मामू ने थाना फैक्ट्री एरिया में तहरीरी दरख्वास्त दी कि मेरी भांची नूर फातिमा डोगर चौक सईद पान शाप से लापता हो गई है। बच्ची के लापता होने की दरख्वास्त ऑनलाइन होते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जाहिद नवाज मुरवत ने 7 साला बच्चे के लापता होने का फौरी मुकदमा दर्ज करवाते हुए SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में बच्ची को तलाश करने के अहकाम जारी किए, जिस पर दौरान तफ्तीश मुकदमा बच्ची के अगवाकारों ने वालिदैन से अगवा भराए तावान की 2 करोड़ रुपए रकम का मुतालबा किया, जिस पर DPO शेखुपुरा ने इस वक़्वे का फौरी नोटिस लेते हुए मुलज़मान को ट्रेस कर लिया और गिरफ्तार बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब करवा दिया गया। जबकि SP इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा की सरबराही में टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं, जिस पर बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब और मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार करने का स्पेशल टास्क दे दिया गया है।
ہیں ملتان کا، جہاں ملتان میں ڈپٹی کمشنر عمر جاکیر نے صفائی نصف ایمان ہے سلوگن کے تحت جاری صفائی مہم کے سلسلے میں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو شہر کے تمام خالی پلاٹوں کو کوڑے سے صاف کرنے کا حکم دے دیا اور کہا ہے کہ پلاٹ کلیئر کرنے کے بعد وہاں شہریوں سے کوڑا نہ پھینکنے کی اپیل کی گئی ہے اور اپیل پر مبنی پینافلکس آویزہ کی انہوں نے صفائی کے حوالے سے نظر انداز کیے گئے، جبکہ لاکھوں کو ترجیحی بنیادوں پر صاف کرنے اور شاہراہوں کی پانی سے دھلائی کا شیڈیول تیار کرنے کی بھی ہدایات کرتی گئی ہیں۔ مینجمنٹ کمپنی نے ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ اسکاٹ کے ذریعے لودھی کالونی، عثمان آباد، نقش بند کالونی، وہاڑی روڈ اور نیو ملتان سے خالی پلاٹوں سے ویسٹ لفٹنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جلال پور پیروالا بار ایسوسی ایشن جلال پور کے سالانہ انتخابات کے بعد بار کی جنرل باڈی کا پہلا اجلاس نو منتخب صدر بار منور عباس خان لنگا کی صدارت میں جسٹس شریف ہال میں منعقد ہوا۔ جنرل سیکرٹری بار جام عبد المجید نے جنوری میں منعقدہ انتخابات کے بعد سے اب تک احاطہ کچہری اور بار روم میں صفائی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ اقدامات اور بار کی دکانوں کے معاملات کے حوالے سے پیش رفت بارے وکلا کو بھی آگاہ کیا۔ صدر بار منور عباس خان لنگا نے اپنے خطاب میں کہا کہ نئی منتخب کابینہ کی جانب سے بار ایسوسی ایشن کی بہتری کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا، جبکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ہماری درخواست پر عدالتی ریکارڈ روم کی تعمیر کے لیے 2 کروڑ روپے فنڈز جاری کر دیا ہے۔ 18 مارچ کو نئی کابینہ کی تقریب برداری کے موقع پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا، جہاں ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی جانب سے خانہ شماری کی ڈیوٹیاں سر انجام دینے والے افسران اور ملازمین کو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ فراہم کی گئی ہے۔ ملازمین گھر گھر جا کر خانہ شماری کی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں غضنفر علی سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 7ویں خانہ مردم شماری کا سلسلہ 1 مارچ سے شروع ہو چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی زیر نگرانی ملازم جو ہے مردم شماری کا سلسلہ جو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پرائیویٹ جو ہے ٹرانسپورٹ بھی مہیا کی گئی ہے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی جانب سے۔ میرے ساتھ یہاں پر سپروائزر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ جو ملازم حضرات مردم شماری کے لیے جا رہے ہیں، ان کو کس کس طرح کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے جو مردم شماری کی جا رہی ہے، اس میں مجھے سپروائزر تعینات کیا گیا ہے۔ میرا نام محمد عبداللہ خان ہے اور میں حلقہ سرکل نمبر 11 میں سپروائزر ہوں۔ میرے ساتھ 7 شمار کنندگان اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور ٹرانسپورٹ بر وقت 1 مارچ سے ہمیں مہیا کی گئی ہے اور ہم باقاعدہ ٹرانسپورٹ پر اپنا کام جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ بس یہ بھی بتائیے گا کہ جو پرائیویٹ گاڑیاں ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی جانب سے آپ کو دی گئی ہیں، تو کیا یہ پرائیویٹ گاڑیاں آپ کی سہولت میں کافی ہیں؟ آپ کو کوئی مشکلات تو نہیں پیش آ رہی؟ کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہے، الحمدللہ ہم آسان طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور بر وقت جو ٹرانسپورٹ ہے۔ جی بالکل، یہ تھے سپروائزر جن کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ان کو دی گئی ہے۔ میرے ساتھ ملازم بھی موجود ہیں، ان سے بھی مردم شماری کی ڈیوٹی کرنے والے اور بھی میرے ساتھ ملازم موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا آپ کو کن کن سہولیات سے مستفادہ کیا جا رہا ہے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سے، اور آپ کو مردم شماری کے سلسلے میں کوئی مشکلات تو نہیں پیش آ رہی؟ سر ہم ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں پرائیویٹ گاڑیاں سینسس کام کے لیے مہیا کی ہیں اور صبح سے لے کر شام تک وہ پرائیویٹ گاڑی ہمارے ساتھ رکھی ہے۔ علی، آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے۔ نروال سے خبر ہے، جہاں پر یونیورسٹی آف نروال کی 5ویں سالگرہ کے موقع پر وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسان اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اتنے برے تھے تو حکومت کیوں لی؟ ہمیں پاکستان زخمی حالت میں ملا۔ اگر ہم اپنی سیاست بچاتے تو معیشت دیوالیہ ہو جاتی۔ ہم نے اپنی سیاست کو پرواہ کیے بغیر معیشت کو سینے سے لگا کر ہر قسم کا انتہائی قدم اٹھایا۔ بولے 2-3 سال تک معیشت دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اچھے گھروں سے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو
ये दावत दूंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के वेल टू डू फैमिलीज के बच्चों और बच्चियों का फर्ज है कि वो एक फ्री कोचिंग सेंटर कायम करें जिसमें उन बच्चों और बच्चियों की मदद करें कि जो इस यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी पब्लिक सर्विस होगी कि जिससे आप उन लोगों को जो वसाइल नहीं रखते कि वो ट्यूशन सेंटर में जाएं, आप उनकी जिंदगी में एक तब्दीली लेकर आ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ उसका मकसद ये नहीं है कि वो डिग्रियां दे और लोगों को नौकरियां दे। यूनिवर्सिटी का मकसद यह है कि वो आपको आपकी जिंदगी का पर्पस दे। और जब आप पर्पस की बात करते हैं तो पर्पस उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आपके अंदर ये सोच ना पैदा हो जाए कि इफ यू वांट टू गेट समथिंग इन लाइफ you will get more if you will give back in life. Your getting will be a function of your giving. आप सोसाइटी को कितना लौटाते हैं, कितना पे बैक करते हैं, उससे आपको कमी नहीं होगी बल्कि अल्लाह ताला आपकी झोलियां और भर देंगे। तो लिहाजा अच्छे घरों से बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर से इकबाल गुफ्तगू कर रहे थे। आपने सुनी। आपको खानेवाल से खबर दे जहां पर हुकूमत पंजाब ने दीगर शहरों के साथ साथ खानेवाल की अपग्रेडेशन के लिए बड़ा इक़दाम उठाया है। इस पर खानेवाल से अपडेट करेंगे कैसर चौधरी। जी कैसर। जी बिल्कुल, अर्बन डेवलपमेंट यूनिट के वफद की डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु के दफ्तर आमद। ज़िला खानेवाल की अपग्रेडेशन के लिए सर्वे पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब रीजनल प्लानिंग के तहत ज़िला खानेवाल की अपग्रेडेशन बारे रिसर्च शुरू की जाएगी। अर्बन यूनिट ज़िले इंतज़ामिया की मशावरत से जून 2023 तक तमाम सर्वे मुकम्मल कर लेगा। ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, म्यूनसिपल सर्विसेज और सरकारी दफातर की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। शहर की सफाई, निकासी, आब और ट्रैफिक के निज़ाम के अपग्रेडेशन भी प्रोग्राम में शामिल है। माहौलियाती एनर्जी मसाइल और इनके सद्देबाब बारे सर्वे किया जाएगा। तजावज़ात के मुकम्मल खात्मे और शहर की तज़ीन व आराइश का लाहे अमल प्रोग्राम में शामिल है। इजलास में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल को अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। प्रोग्राम अर्बन डेवलपमेंट के शोबे में ज़िला के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अवामी सहूलियात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर मुकम्मल रिसर्च की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। जहानिया के गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गला का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह मारूफ समाजी शख्सियत सैयद इकबाल और साबिक प्रिंसिपल चौधरी ऐश कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद अकबर ने किया। स्पोर्ट्स गला में दौड़, रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर और दीगर खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। जहानिया में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गला का इफ्तिताह किया गया है। इफ्तिताह मारूफ समाजी शख्सियत सईद इकबाल और साबिक प्रिंसिपल चौधरी ऐश कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद अकबर ने किया है, जबकि स्पोर्ट्स गला में दौड़, रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर और दीगर खेलों के मुकाबले भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। खबर है गढ़ महाराजा से, जहां पर गढ़ महाराजा में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर गढ़ महाराजा में 15 रोज़ा सफाई मुहिम, वॉक और शजरकारी का आगाज़ कर दिया गया, जिसका मकसद शहर को साफ़ सुथरा बनाना। सफाई निस्फ ईमान है। साथ साथ दुकानदारों को आगाही भी दी जा रही है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं सो मौजूद हूँ अहमदपुर सियाल गढ़ महाराजा में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 15 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। हमारे साथ से मौजूद है इमरान नियाज़ साहब। सर, ये अच्छे इक़दाम है हुकूमत के कि यहाँ पर सफाई करवाई जा रही है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की 15 रोज़ा मुहिम के सिलसिला में गढ़ महाराजा में हमने ये वाक़ का एहतमाम किया है। ये हैदरी चौक से कासमी शहीद मस्जिद तक हम वाक़ कर रहे हैं और हमारी सफाई जारी है गढ़ महाराजा में साफ़ करने के लिए। अच्छा नईम साहब, आप क्या कहेंगे यहाँ पर जो सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया है, तो इस तरह के क्या इक़दाम होने चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे गढ़ महाराजा की तारीख़ में पहली दफ़ा देखने में आया है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब, चीफ ऑफिसर साहब
انکروچمنٹ آفیسر اور بلدیہ کا تمام جو عملہ ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر صفائی بھی کر رہا ہے اور ساتھ شجر کاری مہم بھی چلا رہا ہے۔ آج قبرستان بابا نور شاہ میں پودے بھی لگائے ہیں اور یہ گڑھ مراجہ میں ہر چوک میں ہر گلی میں روزانہ کی بنیاد پر صفائی بھی کر رہے ہیں اور آگاہی مہم کے لیے یہ واک بھی کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ پورے عوام کو چاہیے کہ عملہ کے ساتھ تعاون بھی کریں اور صفائی میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں۔ جی بالکل، یہ حکومت کے اچھے اقدامات ہیں، صفائی ستھرائی یہاں پر کی جا رہی ہے، یہاں پر شجر کاری مہم کا آغاز بھی کیا گیا ہے۔ جی سلیم، آپ کا بہت شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جیک کا رخ کرتے ہیں جہاں پر آل سندھ کووڈ-19 ڈیلی ویجز ملازمین 8 ماہ کی سیلری نہ ملنے اور ریگولر نہ ہونے پر کراچی پریس کلب میں 3 دن تک سراپا احتجاج بن گئے تھے۔ جیک میں کووڈ-19 کی جانب سے آج ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے باہر سراپا احتجاج ہیں۔ کثیر تعداد میں ملازمین نے شرکت کی۔ آل سندھ کووڈ ملازمین بھوک اور بدحالی سے تنگ آ کر پورے سندھ سے نکل کر کراچی پریس کلب حقوق حاصل کرنے بیٹھے۔ کوئی نمائندہ ہیلتھ کی جانب سے مذاکرات نہ کرنے آیا۔ مزید جانتے علی گل منجو سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ ہاں جی ثاقب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیکاباد آل کووڈ ٹیلی ویژن کی جانب سے کل جو پریس کلب میں 6 مارچ پر پروٹیسٹ کیا گیا، اس کے حوالے سے جو ہے ڈپٹی جنرل سیکریٹری جو ہے احکامات جاری کر کے ان کی گرفتاریاں ہوئیں اور ان پر تشدد ہوا۔ اس حوالے سے سراپا احتجاج ہے ملازمین کووڈ ٹیلی ویژن کے، یہاں پر ان سے بات کریں گے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ سر، جو گرفتاریاں ہوئی آپ کے حوالے سے پروٹیسٹ بھی ہوا اور ٹیلی ویژن ملازمین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر، ہمیں بہت افسوس ہوا ہے، انہوں نے بڑی ناجائزی کی ہمارے لوگوں کے ساتھ۔ ہمارے جائز حقوق تھے، وہ جائز حقوق مانگنے کے لیے گئے، انہوں نے بڑی ناانصافی کی، لاٹھی چارج کی، آنسو گیس لگایا گیا ہمارے لوگوں کے اوپر اور انہیں گرفتار کیا گیا۔ ہمیں بہت بڑا افسوس ہوا ہے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اچھا سر، پروٹیسٹ کرنے کی وجہ کیا تھی آخر یہ بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو، جو پروٹیسٹ وہاں پر ہو رہا تھا کراچی پر؟ 8 منتھ سے تنخواہ نہیں دی گئی تو مجبور ہو کر ہم تو ادھر چلے گئے کراچی پریس کلب۔ ہاں جی ناظرین، آپ نے باتیں سنی، یہ کہا کہ ہم مجبور ہو کر پریس کلب کراچی پر گئے دھرنا دینے کے لیے۔ وہاں پر ہمارے ملازمین کے اوپر تشدد بھی کیا گیا، لاٹھی چارج بھی کی گئی اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ہمارے ساتھ اور بھی ملازم موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ سر، آپ کیا کہیں گے کہ جو پروٹیسٹ ہوا تھا کراچی میں اور اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جو ڈپٹی ہیلتھ سیکریٹری ہے اس کے حکم پر ہمارے دوستوں کو لاٹھی چارج کی گئی۔ ہم نے احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے۔ ہم یہ علی گل منجو، آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شکرگڑھ سے خبر ہے جہاں پر عالمی روحانی جماعت کاروان ناچیہ کے زیر اہتمام سالانہ روحانی اجتماع منعقد کیا گیا۔ بانی اور سرپرست اعلیٰ عالمی روحانی جماعت کاروان ناچیہ حضرت محمد ظفر منصور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت مندوں کی سرزمین ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ آؤ ہم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور آپس میں تفرقہ میں مت پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ناروال سے بشیر کچرقی اس رپورٹ میں۔ عالمی روحانی جماعت کاروان ناجیہ کے زیر اہتمام شکرگڑھ میں روحانی اجتماع، کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے گئے۔ مقررین نے اپنے خطابات میں بتایا کہ ہمیں دنیا کی اندھی محبت سے نکل کر سیرت رسول کی طرف آنا ہوگا، کیونکہ سیرت رسول کا ثبوت تاریخ کا بیان نہیں بلکہ مسلمان کا عمل ہے۔ بانی و سرپرست اعلیٰ حضرت محمد ظفر منصور دامت برکاتہم القدسیہ نے فرمایا کہ آج وقت ہے کہ ہم موت سے پہلے توبہ کر کے اللہ کریم کو راضی کر لیں۔ سیلاب، زلزلے اور قدرتی آفات کا نزول اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ کریم ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آخر میں امت مسلمہ کی کامیابی اور تمام عالمی انسانیت کی ہدایت کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں پر رہنما پاکستان تحریک انصاف سیدہ ذل فاطمہ زیتی نے PP 2014 سے الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر پارٹی نے ٹکٹ دی تو جیت اپنے قائد کو سیٹ تحفے میں دوں گی، سیدہ ذل فاطمہ کا یہ کہنا تھا۔ مزید جانتے تنزیل خان سے۔ تنزیل خان، بتائیے گا۔
پاکستان تحریک انصاف کی خواتین بھی الیکشنز کے لیے میں حصہ لینے کے لیے میدان میں آ گئی اور ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور پارٹی کو ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کیا جائے گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما و امیدوار PP 214 سید ذل فاطمہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ مزید ان کا اس معاملے میں کیا کہنا ہے اور کیا وہ الیکشنز کے لیے کمپین کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں اور جس طرح سے الیکشنز اب اناؤنس ہوئے ہیں تو دیکھیں الیکشن میں جو آپ نے بتایا کہ میں الیکشن کو اناؤنس کر رہی ہوں اور میرا حلقہ جو ہے وہ 214 بنتا ہے. تو الیکشن میں آنے کا جو بیسک جو مقصد ہے نا وہ میرا یہی ہے کہ جس طرح سے ہمارے ورکرز ہوتے ہیں نا, کیونکہ میں خود بھی ایک ورکر کلاس سے تعلق رکھتی ہوں تو میرے پیچھے کوئی سونے کا چمچ نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ہم ورکر محنت کرتے ہیں نا اس کا ہمیں آگے صلہ بھی ملے. ہماری بہت ساری فیمیلز ورکرز ہیں جو بہت کام کرتی ہیں, دن رات کمپینس کرتی ہیں الیکشن میں, لیکن جو ہے ان کو اس کا صلہ نہیں ملتا ہے. ان کی آج تک کبھی کسی نے کوئی بات نہیں سنی. ہمارے میل ورکرز ہیں بیچارے, جب وہ کوئی اپنی سیٹ پہ بن جاتا ہے آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ایون کہ ان کا فون بھی اٹینڈ کرنا مناسب نہیں سمجھتے. تو میں یہاں اپنے ورکرز کی نمائندگی کرنے کے لیے جو ہے نا اس الیکشن کو لڑنا چاہتی ہوں اور یہاں ہم یہ بتانا چاہیں گے اپنی عوام کو کہ جی دیکھیں الیکشن آپ اس بندے کو آگے لے کے آئیں جو پہلے آپ کو 10 روپے کی بوتل نہیں پلاتا لیکن بعد میں آپ کے 10-10 لاکھ کے کام ضرور کروا دیتا ہے. آپ کو وہ نمائندگی اپنی چننی چاہیے, نہ کہ آپ جو ہے نا وہ نمائندگی چنیں کہ جو آپ کو جو ہے نا پہلے سے کسی نہ کسی قسم کا لالچ دیتے ہیں اور کبھی کسی کی لالچ میں نہ آئیں. کیونکہ ہمارا لیڈر جو ہے نا عمران خان, اس کا تو ویو ہی یہی ہے, اس کا بیانیہ ہی یہی ہے کہ جو بھی جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ اور وہ اپنا لیڈر چنو کہ جو تمہاری آواز آگے اٹھاتا ہے. میم یہ بتائیے کہ آپ نے پارٹی کو ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کی ہے؟ میں جو ہوں عمران خان صاحب سے, بلکہ آج بہت اچھا مجھے پلیٹ فارم مل گیا ہے کہ آپ لوگ تشریف لے کے آئے ہیں, مجھے عزت بخشی ہے. تو میں آج یہاں بلکہ اسی پلیٹ فارم سے میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ وہ ہم جیسے ورکرز کو جو ہے نا آگے لے کے آئیں, جو انہیں کہیں شرمندہ نہیں کروائیں گے, جو نا پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, جو بکیں گے نہیں, تو ہمیں وہ آگے لے کے آئیں. اور انشاءاللہ جو ہے میں 1-2 دن تک جو ہے نا عمران خان صاحب کو جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک درخواست فارورڈ کروں گی, اپنے لائرز ونگ کی طرف سے بھی کروں گی اور ایک عام ورکر کی طرف سے بھی کروں گی. میم آخری ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ کل جو لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کے ساتھ تشدد کا واقعہ پیش آیا اور اس میں جس میں 3 کارکنان جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے شہید بھی ہوئے, ان کے حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے جس طرح سے جو انہوں نے کل کیا ہے تو یہ ان روایات کو لے کے چل رہی ہے نا مریم, جو اس کے والد صاحب نے ماڈل ٹاؤن والے واقعات کیے, یہ اب یہ آ کے یہ واقعات کروا رہی ہے اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ایسی جو چیزیں ہیں انہی کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنی قیادت کو آگے لے کے آئیں گے, ہم لوگ خود آگے آئیں گے انشاءاللہ. جی ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا ہے اس کے پیچھے جو ہے مریم نواز کا ہاتھ ہے اور مریم نواز نے ہی اپنے والد کی طرح تاریخ کو دہرایا ہے اور معصوم جانیں ضائع کروائی ہیں. تنزیل خان آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ان سب کے ساتھ SVFN نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے SVFN نیوز.